دیکھیں میرے اساتذہ میں نا، میں آپ کو عرض کروں کہ علامہ شیخ الحدیث افتخار قادری صاحب جو مدینہ منورہ میں جن کا وصال ہوا، پھر ان کے بھائی تھے علامہ، بلکہ وہ فلسفے منطق کے علم کلام کے بڑے ماہر تھے، علامہ مختار قادری صاحب جو کہ رشتہ پاک میں شہید ہوئے تھے۔ یہ سارے میرے اساتذہ ہیں۔ اور علامہ رفیق عباسی صاحب میرے جو اساتذہ میں شامل ہیں۔ اچھا، علامہ حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے استاد نہیں ہیں، وہ دادا استاد ہیں۔ اچھا، ایک آدھ مرتبہ میں نے حدیث پاک ان سے پڑھی۔ اچھا، وہ بڑے یوں سمجھ لیں کہ روب دار ان کے بارے میں تھا کہ وہ جب دارالعلوم میں داخل ہوتے تھے نا، تو کسی استاد کی جرت نہیں تھی کہ اتنی جگہ پر نہ ہو۔ اچھا، ایک مرتبہ میں ان سے بہت گھبراتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے کال آئی، مجھے آج تک یاد ہے۔ تو مجھے کال آئی، کہا کہ وہ حقانی صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میرا ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا۔ اس وقت میں ٹی وی پر آنا شروع ہو گیا تھا، تو میں نے کہا اللہ خیر کرے، کوئی بات انہوں نے پکڑ لی ہے، کچھ ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے بات کی، میری وہ حوصلہ افزائی کی، یعنی جب وہ یہ اتنا بڑا آدمی جو دادا استاد ہو، اور ایک طریقے سے میری بھی استاد کے میں نے حدیث پاک پڑھی ان سے، اتنا بڑا آدمی جب آپ کو کہے کہ میں آپ کو ٹی وی پر دیکھا میں نے، اور بیٹا کام کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی عطا فرمائے، اور اتنا بڑا آدمی کہ جس کے علم کے ڈنگے بجتے ہوں، وہ کہے کہ یار وہ ایک کتاب میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں، کسی نے لکھی تو آپ تخریج لکھ دیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے وہ لمحہ نہیں بولتا۔ اچھا، اسی طریقے سے کئی استاد ہیں میرے، الحمدللہ ان کی قدموں کی خاک کے صدقے میں آج اللہ رب العالمین نے عزت عطا فرمائی۔ حضرت علامہ محمد اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب زیدہ مجدہ، یہ میرے وہ استاد ہیں کہ میں دارالعلوم سے فارغ ہوتا۔ اچھا، اس کے علاوہ مفتی محمد امین قادری صاحب جو مجاہد ختم نبوت، ان کے ساتھ بڑے سفر ہوئے، میرے استاد محترم ہیں۔ لیکن میری زندگی میں ایک کردار رہا ہے حضرت علامہ مفتی اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب کا زیدہ مجدہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ اس لیے کہ میں دارالعلوم سے آتا سیدھا ان کے ساتھ مسجد چلا جاتا، اور میں وہاں بیٹھا رہتا، پڑھتا رہتا ان سے۔ اچھا، پھر یہ جاتے دارالعلوم نوریہ رضویہ، وہاں جاتے تو میں ان کے ساتھ وہاں چلا جاتا، وہاں پڑھتا، حتیٰ کہ عشاء کے بعد پھر عام طور پر میں یا تو خود گھر واپس آتا، یا کبھی کبھار یہ مجھے گھر چھوڑتے ہوئے پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح بچے کو انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں نا، تو مجھے انہوں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ بالکل اسی طرح انہوں جس طرح آپ نے بتایا، اسی طرح انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا تھا، اور بولا وہ میرے پاس آ جاتے تھے، اور تو میں بھی یہ اس وقت بہت زیادہ آپ سے انسپائر، آپ سے ملاقات تو ظاہر بات ہے ٹی وی کے تھرو ویسے تو نہیں ہوئی اتنی، پھر انہوں نے جس طرح آپ کی بات کی، تو استاد اگر اپنے شاگرد کے بارے میں ایسی بات کرے تو کہیں نہ کہیں تو اس کے اندر اسے کچھ دیکھا ہے جو اسی بات کر رہا ہے۔ شاگردوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی اپنے شاگرد پیچھے تیار کیے ہیں۔ اچھا، میں ایک اور بات بھی کہوں آپ جی کو۔ جی، حضرت علامہ مفتی محمد اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب، ان کا تو میری زندگی میں بہت زیادہ کردار ہے، اور مطلب جب کبھی پریشان بھی ہوتا ہوں تو میں مشاورت کرتا ہوں ان سے۔ ظاہر ہے کہ بندہ والدین سے ہر چیز مشورہ نہیں لے سکتا، جو مشورہ اپنے دوست سے لے سکتا ہے وہ والدین سے نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ مفتی محمد امین قادری صاحب نا، تو میں رات کو ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا، تو رات کو کلاس ہوتی تھی عشاء کے بعد، اور رات کو تقریباً کبھی فارغ ہوتے 1 بجے، کبھی 2 بجے۔ اچھا، میں نے جتنا عرصہ ان کے پاس پڑھا، میں نے کبھی چھٹی نہیں کی، اور بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، بڑی بارش ہوئی شدید بارش، اور والدہ محترمہ نے کہا کہ آج آپ نہیں جاؤ، تو میں نے کہا میں فون کرتا ہوں۔ فون کیا، میں نے کہا وہ استاد جی آج آنا ہے؟ بولا آنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ بائک بھی نکال نہیں سکتا تھا کہ پانی جمع ہے، کہاں آنا ہے، کلاس تو ہوگی۔ میں بڑی مشکل سے بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے پہنچا جمشید روڈ پر، ایک مسجد میں وہ پڑھاتے تھے، گاڑی کھاتا سے وہاں جانا، بڑی مشکل سے پہنچا وہاں پر، اور کلاس میں 3 یا 4 لوگ آئے ہوئے تھے، 20-22 بندوں کی کلاس تھی۔ تو بعد میں مجھے کہا کہ میں نے پتہ کیوں بلایا آپ کو؟ اچھا، بڑی دعائیں بھی دیتے تھے، کیوں بلایا ہے؟ کیوں؟
بولا کل جب آپ پڑھاؤ گے نا ہوں تو آپ کو اسٹوڈنٹس کو کہنے کے لیے کچھ آپ کے پاس ہو کہ ہم نے اتنی مشکل سے بھی پڑھا ہے. ہوں وہ بات ان کی آج تک مجھے یاد ہے. تو الحمدللہ میں نے دارالعلوم امجدیہ جو ام المدارس سے میں نے وہاں پر سابعہ تک پڑھایا الحمدللہ. اور بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جو آج الحمدللہ مختلف مناصب پر ہے. کوئی کسی مسجد کے امام و خطیب ہیں, کوئی دارالفتہ سنبھال رہے ہیں الحمدللہ, کوئی کہیں پر شیخ الحدیث صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے. اور یہ ہوا ہے کہ میڈیا کی زیادہ مصروفیات کی وجہ سے میرا تدریس کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا موقوف ہوا ہے. لیکن مجھے دوبارہ یہ شوق انگڑائی لے رہا ہے, کیونکہ جو پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. بالکل. آپ تو میں نے الحمدللہ دو سال پہلے میں نے الحمدللہ اپنی اکیڈمی بنائی ہے, الہدایہ اسلامی اکیڈمی للبنین اور للبنات دونوں. اور الحمدللہ اس وقت 600 طلبہ و طالبات اسٹوڈنٹس یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ میرا ارادہ ہے دوبارہ انشاءاللہ تدریس شروع کروں. ماشاءاللہ آپ کی باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ میڈیا میں جو کہتے ہیں نا, خیر اچھی بات ہے, لیکن میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے مناسب ورڈ نہ ہو, لیکن حادثاتی طور پہ آپ پہنچ گئے اور وہاں پہ, لیکن بہت بڑا کام کیا آپ نے, اور یہ بھی ایک وقت کی ضرورت ہے. سوال میرا یہ بھی بنتا ہے, اچھا شخصیت جب, اچھا میں جو بات آپ کو کہنا چاہ رہا تھا, جی بات کٹ رہی ہے آپ کی. پہلی مرتبہ مجھے استاد صاحب نے کہا, فرمایا حضرت اکرام صاحب نے, کہ رمضان تھے, میں تراویح فارغ ہوا ان کے پاس گیا تو کہا کہ اس مرتبہ شبینہ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا میں اس وقت 98 تھا میرے خیال میں نے کہا کہ پڑھاؤں گا, ٹھیک ہے. بولا نہیں ٹی وی پر آئے گا. اچھا اس وقت صرف پی ٹی وی تھا, اور وہ شبینہ بڑا مشہور تھا. میں کبھی میڈیا پر آیا نہیں تھا, اور میری عمر اس وقت تھی میرے خیال میں 18 یا 19 سال, کم و بیش اتنی. اور میں اس وقت ٹی وی کا مخالف تھا. ایسے ماحول میں تھا, میں نے کہا نہیں ٹی وی سازی میں نہیں آؤں گا. تو وہ مجھے جانتے تھے, تو مجھے کہا ٹھیک ہے چلو صحیح ہے. اور میرا تھا میرے خیال میں غالباً 18واں پارا, جو اتنا آسان نہیں ہے. اور این ٹائم پر نا مجھے کہا ٹی وی پر نہیں آئے گا, تم آ جاؤ. جب میں مسجد پہنچا, میمن مسجد, تو انہوں نے مجھے جبہ پہنایا اور اوپر جو ہے نا اپنا امام شریف پہنایا. میں کہا استاد جی, بولے نہیں ریڈیو پر آئے گا اور ٹی وی پر بھی آئے گا. اچھا زیادہ ہاتھ پاؤں وہاں پھول گئے کہ سماعت کون کر رہا ہے, سماعت کاری صاحب فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا میں نے کہا کہ اب مارے گئے. اچھا بھاگنے کی جگہ تو ہے نہیں ہے, گویا کہ آپ کو یوں سمجھنے کہ دھکیل دیا گیا, پھنس گیا. استاد صاحب کو میں انکار بھی نہیں کر سکتا, لیکن قربان جائے بڑا آدمی ہوتا ہے. قاری صاحب میرے پیچھے کھڑے ہوئے, میری ٹانگیں کانپ رہی تھی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ کرم فرما. پارا پکا تھا, لیکن ٹی وی لائیو یہ وہ, اور اس وقت لائیو, جی اس وقت. لیکن اس وقت جب میں نے پورا پارا پڑھایا 2 سے 3 جگہ وہ بھی گھبراہٹ کے مارے اٹکا ہوئے. لیکن حضرت قاری صاحب نے, قاری رضوان مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, وہ مجھے جہاں پر میں بھولا ہوں نا, اٹکا ہوں, بس اس سے آگے مجھے بس ایسا لگا کہ کوئی کان میں میرے پھونک مار رہا ہے, کان میں مجھے کہہ رہا ہے, سرگوشی کر رہا ہے. یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں لگا کہ مجھے لقمہ دیا ہے. یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد یعنی شبینے کے بعد انہوں نے مجھے ماتھے سے چوما, حوصلہ افزائی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس وقت نہ آتا تو آگے آنا میرے لیے اتنا آسان نہ ہوتا. اس کے بعد تواتر کے ساتھ میں نے ہر سال ٹی وی پر شبینہ پڑھا. پھر تو میں بالکل کہتے ہیں من جاتا ہے آدمی, تو تجربہ ہو گیا. جو پہلی مرتبہ میڈیا میں آتا ہے جب بندہ, تو وہ ایسے دیکھ رہا ہو تو ایسے دیکھ رہا ہو, جب یوزڈ ہو جاتا ہے بندہ, چلو شروع کر دو. میڈیا بھی ایسا صرف پی ٹی وی ہے, ایک ہی شبینہ ہے, اور دنیا بھر میں وہ شبینہ دیکھا جا رہا ہے, اور دوسرا کوئی چینل بھی نہیں ہے. جی سب پیچھے قاری صاحب کھڑے ہیں, اور بیک آف دا مائنڈ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا ایسی بےعزتی ہونی ہے سہیل صاحب. لیکن چلو یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ بڑی, آپ دیکھیں کہ بڑے آدمی کی سلیکشن بھی بڑی ہوتی ہے, اور بڑی دور اس کے نتائج. بڑا آدمی آپ کو گرنے نہیں دیتا, کھیلنے نہیں کرتا, آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے. اور ان کو پتا تھا, دیکھیں یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی کہ کسی کو ایسے کھڑا کر دینا. وہ جانتے تھے کہ بھائی یہ کر لے گا, جبھی تو آپ کو کھڑا کیا نا, ورنہ تو بہت سارے قاری ان کے سامنے ہوں گے, حافظ ہوں گے, لیکن انہوں نے آپ کا سلیکشن کیا. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو ہم آلسو کہ انہوں نے آپ کو یہ بہت